أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطي الأبطي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق إن الله مع الصابرين صلوات محمد. پہلی محرم کو قرآن کے ان 4 الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے ایک سلسلہ گفتگو شروع کیا گیا تھا جو آج اپنے انتہائی مرحلے پر ہے. ارشاد احادیت ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میرا موضوع تھا صبر اور مجبوری. مجبوری یہ ہے کہ صبر کے فضائل ختم نہیں ہوتے اور صبر اس بات پر کرنا پڑتا ہے کہ مجبور چاہے جتنا با اختیار ہو جائے لیکن کم سے کم لعنت کی تلوار سے نہیں بچ سکتا. دیکھیے یہ ظلم، زیادتی، دوسروں کی حق تلفی، دوسروں کو جینے نہ دینے کا حق دینا یا ظالم کی طرفداری. دیکھیے اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی. جیسے ہر سال محرم آتا ہے نا تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کالے کپڑے خود ہی نکال لیتے ہیں محرم میں اور آپ کو 2 مہینے 8 دن کوئی کہے کہ آپ کو ہم 10 کروڑ روپے دے دیں گے، آپ پیلی یا لال یا پنک کلر کی شرٹ یا قمیص پہن لیجئے تو آپ کہیں گے ہمیں فاقہ منظور ہے، ہم اپنے حسین سے غداری نہیں کر سکتے. ایک غلط تو نہیں عرض کرا، ایک بالکل فطری بات ہے. بلکہ کچھ رنگ ایسے ہیں کہ جن کو کپڑے بیچنے والے یہ کہہ کے آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ محرمی رنگ ہے. اتنا زیادہ کچھ رنگ مخصوص ہو گئے ہیں عزائے حسین سے. اس میں سبز رنگ میں بنا ہوا چاند تارا نہیں ہے، کچھ رنگ مخصوص ہو گئے تو شناخت بن گئی ہے. اب ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان یہ ہے، بلکہ ہماری پہچان نہیں ہے. فرض یہ کوئی کالے کپڑے پہنے چلا جا رہا ہے اور اس کا کوئی تعلق شیعہ مذہب سے چھوڑیے اسلام سے بھی نہیں ہے، کسی اور مذہب کا ہے. ان دنوں میں جو کالے کپڑوں میں ہوگا پہچان لیا جائے گا کہ شیعہ ہے. یہ لباس کالا رنگ پہننا حرام ہے کہنے والے اسی لیے تو گھبراتے ہیں. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک اور مثال دے رہا ہوں. آپ
ایک نمبر پلیٹ فارم پر چار باغ اسٹیشن کے چلے جائیے کبھی بھی، ایسی ٹرین کے لیے جیسے پنجاب میل ہے، اس پر بھیڑ بہت ہوتی ہے. ادھر تو میں نے عرصہ ہوا ٹرین کا سفر چھوڑ دیا. یہ لکھنؤ دلی میل جو پہلے 29 اب کہلاتا تھا، معلوم نہیں کیا کیا کہا جانے لگا. اب تو نمبر بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہاں، کار کے بھی نمبر ہوا کرتے تھے، اس میں یو پی 32 وہ کر کے لگا، انہوں نے کہا یہ 32 جو ہے یہ لکھنؤ کا نمبر ہے اور یہ کانپور کا نمبر ہے، اور اس نمبر کا ہے جو گاڑی پہنچ جاتی ہے، یہ اس نمبر کا ہے جو گاڑی راستے میں پلٹ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو مثال کے طور کے اوپر، یعنی میں ظاہر ہے کہ جو باتیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو آپ کو دیکھیے یہ اچھی بات ہے، میں اس کی یعنی تعریف میں کہہ رہا ہوں، طنز میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ یہ نہیں بتا پائیں گے کہ چار باغ پر کس مذہب کا آدمی ٹہل رہا ہے، لیکن اگر 2 سکھ وہاں موجود ہیں تو وہ اپنی پگڑی اور اپنی داڑھی کی وجہ سے فوراً پہچان لیے جائیں گے. اکثریت نہیں پہچانی جائے گی، اکثریت نہیں پہچانی، اقلیت پہچانی جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنا ترہ امتیاز بنایا ہے پگڑی اور داڑھی کو. بات غور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. چونکہ اس آزاد ہندوستان کو بھی طالبان دوست افراد وہاں کے جذبات کو یہاں ابھارنے کے لیے کہتے ہیں کہ سیاہ لباس نہ پہنو، سیاہ لباس حرام ہے. تم یہاں سیدوں کے اماموں کہاں لے جاؤ گے؟ سیدوں کے امامے کہاں لے جاؤ گے؟ بس کچھ اس کے علاوہ نہیں کہا. چونکہ وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے، لہذا یہ بتا دو کہ تمہارے مذہب میں وہ واجب ہے جو ان کے مذہب میں حرام ہے. اس سے فائدہ کیا ہے؟ لوگ تمہیں حسینی سمجھیں گے، یزیدی نہیں سمجھیں گے. اور دیکھیے ابھی ماضی میں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے خبیث ہیں طالبان، دنیا جانتی ہے. چند 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، ٹی وی چینلز اپنا اسی سے وستار بھی کرتے ہیں، 4 لوگ الگ خیالوں کے بٹھا دیے، تو ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے صاحب یہ آپ کا طالبانی فرمان ہے. ابھی کچھ دن پہلے یہ ہو رہا تھا، جو زبردستی کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کو طالبانی کہا جاتا تھا، اور جیسے ہی طالبان آئے تو لکھنؤ سے ان کا ویلکم ہو رہا ہے، اور لکھنؤ کو بدنام کیا. انہوں نے کہا بھیا لکھنؤ ہمارے یہاں یہ سب نہیں ہوتا، یہ سب لکھنؤ میں ہوتا ہے. ارے بھیا آپ کے یہاں طالبانیوں کا مرکز نہیں ہے. بات سمجھیے آپ، لکھنؤ جو ہے اس کی تعریفیں تو آپ کی محرم میں بہت سنی میں نے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ تشیع ہندوستان میں داخل ہوا سندھ کے راستے، اس کے بعد شیعہ مذہب ساؤتھ انڈیا میں پنپا ہے. نلکنڈا گولکنڈا کے شیعہ بادشاہوں نے زبردست آزاداریاں قائم کی، اور انہوں نے اختیار پاتے ہی آزاداری قائم کی. اس کے بعد ناردرن انڈیا میں اشراقیوں کے ساتھ آنے والوں نے غازی پور اور جونپور یہ پہلے مرکز ہیں. جونپور میں 700 علماء کی پالکیوں پر بیٹھ کے علماء نکلتے تھے، 700 علماء کی پالکیاں نکلتی تھیں، اور جونپور شیراز ہند کہلاتا تھا اپنے علم کے اعتبار سے. اس وقت لکھنؤ جو تھا یہ لکھن پور بھی نہیں ہوا تھا، لچمن پور تھا، کیونکہ لچمن جی یہاں کے ٹیلے پر تپسیا اور اپنی عبادت کر چکے تھے. بھئی تاریخ ہے، میں کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا، میں نے کسی کو کچھ کہا نہیں ہے، تاریخ ہے. تو یہ لچمن جی سے اس سے پہلے کسی ہریجن مہاراجا کے نام سے یہ منسوب تھا، جس کا اسٹیچو
مایاوتی نے چیف منسٹر نے یہ میڈیکل کالج کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کے سامنے لگوایا ہے، اور نام بدلنے کی کوشش کی تھی کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کی، نام نہیں بدل پایا کیونکہ یہ یونیورسٹی انٹرنیشنل لیول کے اوپر پہچانی جاتی ہے اس وقت سے جب یہ میڈیکل کالج تھی، بلکہ ہم تو ان لوگوں میں ہیں جو میڈیکل یونیورسٹی کو بھی میڈیکل کالج کہنے کے عادی ہو گئے، کیونکہ ہم نے بچپن سے میڈیکل کالج کہا، اب وہ یونیورسٹی ہو گیا ہے، زبان پر کالج چڑھا ہوا ہے، تو ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ اب یہ یونیورسٹی ہے۔ ہم ابھی میڈیکل کالج بولیں گے تو یہ کہیں گے میڈیکل کالج کی طرف سے چلے جانا، اور وہاں اور شرافت کا پتہ بتا دیں گے، وہ تو شفا کا پتہ ہے میڈیکل کالج، شرافت کا پتہ بتا دیں گے، دیکھو وہ شامینا کا مزار ہے، اس سے آگے جانا، وہ اس دکان کے اوپر تمہیں فلاں سامان مل جائے گا۔ ہم غلط پتے کسی کو نہیں بتاتے، جسم بیمار ہے تو بھی صحیح پتہ بتائیں گے، اور وہابیت نے اگر کسی اہل سنت کو بیمار ڈال دیا تو ہم کہیں گے جاؤ شامینا کے مزار جاؤ۔ ہم ہر ایک سے یہ بھی نہیں کہتے کہ حضرت عباس کی درگاہ جاؤ، لیکن مجھے جو کہنا تھا وہ میں کہہ گیا، میں منع نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ جاؤ۔ اب دیکھیے اب یہاں قصہ کیا ہے کہ عزائے حسین کے سلسلے میں رکاوٹیں کتنی آئی ہیں، آپ یہ غور کیجیے، اور اس وقت معاف کیجیے گا کرونا کی وجہ سے یہ دوسرا سال ہے جو آپ کے جلوس نہیں اٹھے، یا جلوس 20 سال بند رہے، کرونا کی وجہ سے بند نہیں رہے، اللہ اکبر کہنے والوں کی وجہ سے بند رہے۔ اب جملہ سنو، ہمیں کبھی رام سیوکوں نے یا حسین کیسے سے نہیں روکا، عمر سیوکوں نے روکا ہمیں عمر ابن سعد کے سیوکوں نے روکا، عمر سیوکوں سے مراد عمر ابن سعد ہے، بات ختم ہو گئی، لیکن ہمیں کسی اور کو نہیں کہنا ہے، لیکن اب اگر ہم عمر ابن سعد کو کہہ رہے ہیں اور کوئی خفا ہوا جا رہا ہے یا اس کا ذہن کسی اور طرف جا رہا ہے، تو ہم تو بات کر رہے تھے قاتل حسین کی، آپ قاتل سیدہ تک خود پہنچ گئے۔ قاتل حسین کو برا کہنا ہمارا صبر ہے، قاتل سیدہ کی تعریف کرنا آپ کی مجبوری ہے۔ اور جو آج کہا جاتا ہے کہ مجلسوں میں یہ سب نہیں پڑھنا چاہیے، دل آزاری ہوتی ہے، ہوتا ہے، تو سوال یہ کہ جو کچھ عزاداری کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے، آپ مجھے ایک شیعہ ایسا بتا دیجئے، ایک شیعہ جس نے یہ کہہ کے عزاداری چھوڑ دیو کہ بھئی اتنا لٹریچر آ گیا ہے، اتنی ہورڈنگیں لگی ہیں، اتنے بینرز لگے ہیں، اتنے ہینڈ بل بٹے ہیں کہ اب ہم نہ تعزیہ رکھیں گے، نہ ہم مجلس کریں گے، نہ کہیں مجلس میں جائیں گے، اور مجلسوں میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ مجلسوں میں جائیں گے تو اختلافی باتیں نکل کے آئیں گی، ہم گئے ہیں غم حسین سننے کے لیے، وہاں جو مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں وہ فتق کا ذکر لیے بیٹھے، اب ابھی ذکر کرنے سے کیا بات ہے، فتق واپس مل نہیں جائے گا۔ ارے واہ واہ واہ، فتق واپس مانگنے کے لیے کون ذکر کر رہا ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے مال کس کا تھا، چھینا کس نے، یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا ہم تو مجلسیں کرتے ہیں تو مجھے کم سے کم خدا نہ خواستہ کبھی اس بات کا نہ شوق رہا ہے اور نہ خدا کرے یہ شوق ہو کہ یہ بھی آ جائیں وہ بھی آ جائیں، ہر ایک اپنے اپنے مسلک پر چلے،
ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر خوش رہے، ہمارے بچوں کے عقیدے خراب نہ ہو، اتنی ہم تو بھئی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی ماسک لگائے نہ لگائے، کوئی سوشل ڈسٹینس رکھے نہ رکھے، کوئی سینیٹائزر یوز کرے نہ کرے، ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے کہ یہ خطرناک جراثیم سے محفوظ رہیں۔ دیکھیے معاف کیجیے گا، ہم انسان ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم بہت ناقص لوگ ہیں، انبیاء کا ذکر کر لینا اور ہے، ائمہ کا ذکر کر لینا اور ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ان کی سیرت پر چلیے تو بس یہ اخلاقاً کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ خود 24 گھنٹے بھی کسی کی سیرت پر عمل نہیں کرتے، اور اگر سیرت پہ چلتے ہوتے تو حسین کے نام پر لوٹ کر رہے ہوتے، لٹا رہے ہوتے۔ لیکن یہاں تو میر انیس کا ایک مسئلہ بار بار یاد آ جاتا ہے مجھے کہ لشکر کی حدیں 4 ہیں، چاروں سے لڑائی، ہم تو بیچ میں چاروں طرف سے گرے ہوئے ہیں، سامنے یزیدی، دوسری طرف ادھر کھڑے میں ابو سفیانی، تیسری طرف کھڑے میں سیدہ اور علی اور کے قاتل، اب ہمارے پیچھے ہماری سب سے نکل کے ہمارے ہی ایسے جو بہک گئے ہیں ان کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ اتنا پیسہ حسین کے نام پر کیوں خرچ ہو رہا ہے۔ یہ تو عجب بات ہے، سبھی نے نہ سجائیے، ارے بھیا آپ سے کوئی کچھ مانگ کے سجا رہا ہے نہ دیجیے، کہہ دیجیے ہم عزاداری میں نہیں خرچ کرنا چاہتے، کوئی نہیں، لیکن عزاداری کے خرچ سے ہم کچھ مانگیں گے بھی نہیں، یہ بھی تو کہیے، یہ بھی تو کہیے بھئی آپ کو نہیں اچھی لگتی، سبھی نہیں اچھی لگتی، عالم کے زیر اس سے کیا فائدہ، کروڑ روپے خالی پھولوں پر ضائع کر دیے، اور کربلا میں تو پھول نہیں تھے، تو کربلا میں حبیب ابن وزائر تھے، آپ کیسے فقیر بھی نہیں تھے؟ معاف کیجیے گا، آپ کیا، اچھا یہ عجب قصہ ہے، دنیا کا ہر پودا، ہر بیل، ہر درخت جو بھی زمین سے نمو کرتی ہے اس کو پانی اس کو بڑھاتا ہے، جتنے آپ کو بڑے سے بڑے درخت دکھائی دیں گے سب پانی کی وجہ سے بڑے ہوں گے، یہ حسینیت کا شجر ہے جو پیاس سے آگے بڑھا ہے۔ یہ تنہا وہ حسینیت کا شجر ہے کہ جس سے پیاس بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ منکر آتش، تجھے کتنا دکھ ہوتا ہوگا عالم برزخ میں، مجھے جو کہہ رہا تھا میں نے کہہ دیا، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، آپ کا جیسے دل چاہے سنیں، سمجھ سب رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سوچئے کیا کوئی درخت اتنا پھیلا ہے کائنات میں؟ حسین جس شجرے سے ہے اس شجرے سے شجر حسینیت۔ اب آپ دیکھیں زیارتوں میں الفاظ آئے ہیں اور زیارتیں ہمیں ہمارے اماموں نے سکھائی ہیں کہ آپ کا غم
آپ کی عظمتیں، آپ کی شہادت، آپ کی مظلومی زمینوں سے لے کے آسمانوں تک کیا ہے. آپ غور کیجیے کہ یہ غم حسین کا جو ہے یہ عزاداری ہے. اچھا اب آپ دیکھیے، آج سے 40 برس پہلے، 35 سال پہلے یہ اسلم طابہ صاحب مجھ سے تھوڑے ہی سے چھوٹے ہیں، آ گئے ہیں، بزرگان دین میں یہ بھی شامل ہو گئے ہیں. ہاں اب یہ کہ لوگوں کو بچہ لگتے ہیں تو لگے مجھ سے، ہاں یہ بچہ تو 4 سال 5 سال چھوٹے ہوں گے زیادہ زیادہ. تو اسلم صاحب یاد ہے وہ دن آپ کو جب 15 روپے پر لاؤڈ اسپیکر لگتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ 1 گھنٹے کی پڑھیے گا لاؤڈ اسپیکر لگائے، اور کہ کہیں آدھے گھنٹے کی پڑھتی تو بانیہ مجلس کا منہ بن جاتا تھا کہ ہم نے تو لاؤڈ اسپیکر لگوایا تھا، آدھے گھنٹے میں چلے گئے. ہاں اور پھر آپ خالص لکھنوی ہیں. دیکھیے اس وقت انکار نہ کیجیے گا، فرش صاحب بیٹھیں، اس لکھنؤ کا سسٹم آپ باہر سنیں جہاں تک کہ آواز آ رہی. یہاں مجلس کا نذرانہ دینے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، بلکہ بہت سے تو اتنے بااخلاق ہوتے تھے کہ رکشہ دیکھ کے گلی میں جاتے تھے گھر میں انتظام کرنے کے لیے، رکشے کا کرایہ بھی جاگر کو دینا پڑتا تھا. کتنی مجلسیں ہم نے پیدل پڑھی ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ منصور مرحوم نے افضل محل میں اشرا پڑھوانا شروع کیا ہم سے. نماز مغربین کے بعد 15 منٹ کی مجلس ہوتی تھی تو وقف افضل محل سے 100 روپے نذرانہ منصور مرحوم دیتے تھے. مہذب صاحب نے نئے محل میں مرحوم نے وقف نئے محل کا اشرا پڑھوانا شروع کیا. رات کو 10 بجے وہ مجلس پڑھتا تھا میں، یہ اشرا اولا میں. تو 75 روپے مہذب صاحب عنایت فرماتے تھے. وقت میں 75 روپے لکھے ہوئے تھے. اس کے بعد دیکھیے یہ جو باہر کے لوگ آ کے رہے یہ عادی تھے ذاکروں کو کرایہ دینے کا، کچھ نہ کچھ پیسے دینے کے. باہر والوں کو دیکھ کے لکھنؤ والوں کو شرمانا شروع ہوئی، لیکن ابھی اتنی نہیں آئی ہے جتنی باہر والوں کو آتی ہے. اس کا میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں. یہ جتنے لکھنؤ کے ذاکرین باہر مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں، اگر لکھنؤ ان کو روک لے تو یہ شہر سے باہر جاتے غلط تو نہیں کرا. یہ محرم میں قید کیوں ہو جاتا ہے؟ ارے بہت ہنسی مذاق ہوتا تھا میرا. مرحوم جناب کلب صادق صاحب قبلہ سے تو میں کہا کرتا تھا کہ آپ سے بڑا وہابی شیعوں میں کوئی نہیں ہے. اب محرم کا چاند نکلنے سے پہلے آپ گھر سے چلے جاتے ہیں، اور جب ساری عزاداری ختم ہو جاتی ہے تو 8ویں ربیع الاول کے بعد آتے ہیں آپ، تاکہ فرض ادا سے بڑھ چکا ہو. مثال کے طور پر اب یہاں کیا کہا جائے، اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن میں یہ عزادار بچوں کو جو ابھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ جب آپ لوگ کہ آمدنیاں ہوں گی تو پھر آپ اپنے بجٹ کے حساب سے چلیے گا. تو یہ بھی سوچ لیے گا کہ آپ کا وجود جن کے صدقے میں ہے، ان کے ذاکر ہوں یا نوحہ خان ہوں یا سوس خان ہوں یا شاعر ہوں، ان سب کی خدمت آپ کے اوپر آپ کا اپنا ذاتی فریضہ ہے. اور جو مولا کا نام لیتے ہوں ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کیجیے، انہیں بھیک نہ مانگنا پڑے. سوچ لیجیے ہم سب در حسین کے فقیر ہیں، ہم سب در حسین کے فقیر ہیں. اور یہ سن لیجئے نماز ہم پر واجب ہے، تھی اور رہے گی. جو نماز کا انکار کرے اس کا حشر میں ملزم کے ساتھ، جو روزے کا انکار کرے اس کا حشر ابو سفیان کے ساتھ، جو حج کا انکار کرے اس کا حشر امیر شام کے ساتھ، جو عبادتوں کا انکار کرے اس کا حشر یزید و شبر کے ساتھ. یہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ مجھے بتائے کوئی بزرگ، کوئی یہ بتائے کہ اس نے زندگی میں کوئی ایک سجدہ ایسا کیا ہو
کہ اس کو یقین ہو کہ بارگاہ عادیت تو قبول ہو گیا. ایک روزہ ایسا رکھا ہو جس میں اپنے نفس کو آدمی ایسا بھولا ہو کہ نہ بھوک کا احساس ہو نہ پیاس کا. ایک حج تو ذرا مشکل عبادت ہے بھیا. میں تو یہ روزہ نماز کی بات کر رہا ہوں جو گھر میں بیٹھے بیٹھے کام ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات یہ سن لیجئے, آدمی اخلاقاً ہنس تو سکتا ہے, اخلاقاً رو نہیں سکتا. یہ آنسو یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اللہ کی وحدانیت اپنا سجدہ ان آنسوؤں کی نمی میں قبول کرنا چاہتی ہے. ہم کیا کریں؟ سجدہ خدا کو کرتے ہیں, سجدہ کربلا سے لے آتے ہیں. ہمیں اگر روزے کے آخری لمحات میں یعنی 1.5-2 گھنٹے جب رہ جائیں تو کربلا کے بھوک و پیاس یاد کر لیجئے. یقین کیجئے کہ بالکل احساس ختم ہو جائے گا بھوک اور پیاس کا. حاجی حج کے دوران یہ سوچتے کہ حسین کو حج نہیں کرنے دیا تھا, حسین حج کو عمرے سے بدل کے کربلا چلے گئے تھے. کون سی ایسی عبادت ہے جو حسینیت کے بغیر ممکن ہے؟ شقاوت حسین کے بغیر ممکن ہے, عبادت حسین کے بغیر ممکن نہیں ہے. بس اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک وعدہ ہے ہمارا آپ کا, مجبوروں کا وعدہ. میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے ہاں 11ویں محرم کو مثلا صبح 8 بجے یا 9 بجے یا شام کو فلاں وقت آپ کے یہاں پہنچ جاؤں گا, آپ کے یہاں کی مجلس پڑھ دوں گا. تیز بارش ہونے لگی, آپ کا گھر جس گلی میں وہ اتنی پتلی گلی کہ اس میں رکشا بھی نہیں جا سکتا, اور میں بوڑھا آدمی اس بات سے بھی ڈر رہا ہوں کہ کہیں پیر پھسل گیا, گر پڑا, خدا نہ خواستہ کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تو اب کیلشیم بننا بند ہو گیا ہے, ہڈی جوڑے گی نہیں. مجبوری نے وعدہ وفا نہیں ہونے دیا. آپ کو بھی شکایت نہیں ہے. آپ نے کہا دیکھو بارش ہو گئی, بوڑھے آدمی ہیں, وعدہ کیا تھا نہیں آ پائے, اور بھی بہت سے لوگ نہیں آ پائے جو بالکل جن کے گھر ملے ہوئے تھے وہ آ گئے, کچھ تھوڑے سے لوگ آ گئے. ان کا چلیے کوئی بات نہیں, ذاکر نہیں آیا تو نوحہ پڑھے لیتے ہیں. کوئی نوحہ خان میں نہیں ہے, ان کا ماتم کیے لیتے ہیں. مجلس کسی نہ کسی شکل میں ہو جائے گی. جیسے جماعت کی نماز مسجد میں نہیں ہو رہی ہے تو فرادہ اپنے گھر میں پڑھے لیتے ہیں, ویسے ہی عزائے حسین ہے. لیکن یہ ہے ہم مجبوروں کا وعدہ جو وفا نہ ہو مجبوری کے تحت. کسی نے ہم سے کہا کہ ہم تمہیں یوں ہی نہ کوئی ہمارا دل چاہ رہا ہے, ہمارا ارادہ ہو رہا ہے, ہم تمہیں 5 دن کے بعد 50,000 روپے دیں گے. اور معلوم ہوا کہ اچانک وہ دیوالیہ ہو گیا, اس کو اپنے گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا. تو وعدہ اس نے اس وقت کیا تھا جب وہ کروڑ پتی ارب پتی تھا. کسی وجہ سے اس کی کمپنی ایسی ڈوبی کہ خود اس کو اپنا گھر چلانے کے لیے اپنے گھر کا سامان بیچنے کی نوبت پا گیا, تو وہ وعدہ وفا نہیں کر سکا. یہ ہے مجبور کا وعدہ. اتنی دیر سے جو میں نے آپ کا وقت تھوڑا سا لیا, لیکن کوئی صاحب اختیار کا وعدہ کر رہا ہے. دیکھیے ہم سے آپ سے بذریعہ رسول سیدہ نے بذریعہ حسین مسجد النبی میں رسول کی موجودگی میں علی کی موجودگی میں جوانان جنت کے سردار حسن کی موجودگی میں جوانان جنت کے سردار حسین سے سیدہ نے ایک وعدہ کیا تھا. بیٹا جا کے ماں کی گود میں بیٹھ گیا, اماں روز حشر آپ کا برتاؤ میرے عزاداروں کے ساتھ مجھ پر ہونے والوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو جناب سیدہ نے بچے کو گلے سے لگا لیا, رونے لگی.
فرمایا بیٹا حسین در جنت پر کھڑی ہو جاؤں گی، سر کے بال کھول دوں گی، جب تک کہ تیرا ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے میں خود جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اب آپ بتائیے اس سے بڑا حسین پر رونے والوں کے لیے جنتی ہونے کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ کیونکہ مجبور کا وعدہ اور ہے، اور یہ کون ہے؟ اس کا اختیار رسول کے آخری وقت ہم دیکھ چکے۔ رسول سو رہے تھے، بیٹی سرانے بیٹھی تھی، ملک الموت نے دروازے پہ آ کے آواز دی، کیا اجازت ہے کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہا بابا آرام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز دی، کیا اجازت ہے کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ سیدہ نے کہا بابا آرام کریں، یہ کہہ کے سیدہ رو پڑیں۔ سیدہ کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو رسول کی پیشانی کو پا کے گرے، آنکھ کھلی، بیٹی ابھی تو میں زندہ ہوں، تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا بابا کوئی دروازے پہ آوازیں دے رہا ہے۔ کہا بیٹی یہ موت کا فرشتہ ہے، یہ کہیں رکتا نہیں ہے، انبیاء کو کہاں بھی چلا جاتا ہے، مرسلین کے یہاں بھی چلا جاتا ہے، اولیاء کے یہاں بھی چلا جاتا ہے، یہ تیرے در کا شرف اللہ نے اس در کے لیے محفوظ کیا ہے، اور میں آخری وقت تیرے گھر اس کے لیے آیا۔ ہائے ہائے غور کیجئے، رسول کے گھروں کو یہ شرف حاصل نہیں تھا کہ ملک الموت وہاں داخل نہ ہوتا۔ ملک الموت کی حد تھی سیدہ کی دہلیز۔ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، سیدہ کی دہلیز، سیدہ کے اختیار آپ نے دیکھا، دہلیز کے باہر موت ہے، دہلیز کے اندر حیات ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بیٹی نے باپ سے کیا کہا، یہ ہے صبر۔ بابا آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا بیٹی اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے ملاقات کروں۔ دنیا میں کوئی بیٹی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا باپ مر جائے، کہ جائے کہ بیٹی، تو بابا پھر آپ کی مرضی کیا ہے؟ بیٹی بھی وہ جو خاتون جنت ہے۔ کہ بیٹی اجازت دے دو تو یہ موت کا فرشتہ اندر آ جائے گا، ورنہ یہ رکا رہے گا۔ یہ اختیار سیدہ کا ہے، یہ اختیار سیدہ کا ہے۔ جب سیدہ نے اجازت دی تو ملک الموت آیا، ورنہ ملک الموت قیامت تک یوں ہی رسول سیدہ کے گھر میں لیٹے رہتے، موت کا فرشتہ آنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ میں کہوں ملک الموت آگے بڑھ جا، سیدہ کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ کہا دیکھو فطرت سے غلطی ہوئی تھی تو سیدہ کے بیٹے کے گہوارے نے اس کی غلطی معاف کروائی ہے، اگر یہاں کوئی فرشتہ غلطی کرے گا تو ایسے بالوں پر سلب ہوں گے کہ دوبارہ اگ بھی نہیں پائیں گے۔ وہ ہے اختیار سیدہ۔ وہ سیدہ کہہ رہی ہے کہ جب تک کہ جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ ایک رونے والا جنت میں نہیں چلا گیا۔ دیکھیے یہاں پر بحث اس کی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یا وہ کیا کہہ رہے ہیں یا وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں بحث اس کی ہے کہ اگر ہم شیعہ ہیں اور اس روایت کو جو صحیح ہے دل سے مانتے ہیں تو اختیار سیدہ کو تو مانیں گے۔ وعدہ سیدہ صبر کا وعدہ ہے، مجبوری کا نہیں، وعدہ صبر ہے۔ ہاں عزیزو، وعدہ سیدہ اور یہ کہ عزادار پیدا ہوتے رہیں گے، حسین کا غم ہوتا رہے گا۔ مسجد میں، مسجد النبی میں، بزم عصمت میں وعدہ ہوا ہے، قادر مطلق کا وعدہ ہے۔ پھر وہی عرض کروں گا کہ مجبوروں کا وعدہ اور ہے، قادر مطلق کا وعدہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ
عزا حسین کہ اب یہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی، کہاں تک آپ روکیے گا؟ اب تو اکیلا ایک شخص بیٹھ کے مجلس پڑھ سکتا ہے اور دنیا کے کسی کونے میں بھی سنی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات سن لیجئے، آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، شب عاشور ہم مجلس نہیں پڑھتے ہیں. جتنے مجلس پڑھنے والے ہیں وہ مجلس پڑھ کے اپنے اپنے عقیدے بتاتے ہیں. ہم میں جو بدعقیدہ ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں اور جن کے عقیدے صحیح ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں. یہ سمجھ لیجیے آپ، ہم بولتے ہیں تو ہم نہیں بولتے ہیں، ہمارے روح کے اندر جو کیفیت و نیت ہے وہ ممبر سے ظاہر ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو وہ اچھا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے. جب وہ جو کہتے ہیں تو اس میں بار بار ایک جملہ آتا ہے کہ ہم واہ واہ کے لیے مجلس نہیں پڑھتے. یہ آپ ایسی مجلس پڑھتے ہی نہیں کہ واہ واہ ہو. جب آپ اہل بیت کے فضائل بیان نہیں کریں گے تو واہ واہ کہاں سے ہو جائے گا؟ یہ ہم واہ واہ کے لیے مجلس پڑھتے ہیں. میر انیس نے پورے بند کہے ہیں لکھنؤ کے لیے کہ مجلس کا اہتمام اسی شہر پر ختم، تو پورا بند موجود ہے. اور یہ بھی ہے کہ تعریف بھی ہو، گریہ بھی ہو. اب یہ کہ ایسی باتیں نہ پڑھیے جو دوسروں کو بری لگتی ہوں، تو اذان دینا چھوڑ دیجئے، اذان دینا چھوڑ دیجئے. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کتنوں کی روز صبح دل آزاری ہوتی ہے. اذان دینا چھوڑ دیجیے. پھر آپ نماز پڑھنے کوئی آ گیا کیمرے سے، تو اب تو یعنی پہلے فوٹوگرافر آتے تھے اور اہتمام ہوتا تھا، اور اب ہر موبائل میں تو کیمرہ ہے. یہ تو ہاتھ کھول کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ دل آزاری ہو رہی ہے. دیکھیے کوئی لڑکا آپ کی نماز پڑھتے میں ویڈیو بنا رہا ہے، وائرل کر دے گا. ابھی یہ 2 رکعت کا معاملہ ہے، صبح کی ہاتھ باندھ لیجئے، چھوڑیے، کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ ماں میاں حسین پر روئیں گے نہیں تو شجرہ باطل ہو جائے گا. اب یہ شب عاشور آ گئی، کل شب غریبہ ہیں، آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. اب ہم بوڑھے لوگ تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ حسین کے صدقے میں اگر ملاقات ہو گئی تو ہو گئی، اور نہ مر گئے تو آپ سب کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. اب ظاہر کہ ہم لوگ، میں جس عمر کے مرحلے میں پہنچ گیا ہوں، 72 برس کا ہو گیا ہوں، لیکن 72 برس کا ہوا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں یاد ہے کہ کب سے 72 کا ماتم کر رہا ہوں. یہ میں جانتا ہوں، بچوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے بھی یہی کیا ہوگا، کیونکہ میں 24ویں محرم کو پیدا ہوا ہوں. بچہ ماتم کرنا پہلے سیکھتا ہے، بولنا بعد میں سیکھے گا، ماتم کرنا پہلے سیکھے گا. پورا جملہ اپنی بھوک اور پیاس کے سلسلے میں کہنا بعد میں سیکھے گا. لڑکھڑائے گا تو یہ علی کہنا پہلے سیکھے گا. یہ ہمارے یہاں فطرت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سب کے گھروں کو آباد رکھے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو سلامت رکھے، جو صاحب اولاد نہیں ان کو اولاد کی نعمتوں سے نوازے. اور اللہ
اسی طرح سے عزاداروں میں اضافہ کرے. اب نہ کوئی متوکل آئے گا، اب نہ کوئی حجاج بن یوسف آئے گا، اب نہ بنی امیہ آئیں گے، اب نہ بنی عباس آئیں گے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے بہتر ہمارے لیے زمانہ عزاداری کے سلسلے میں نہیں آیا جتنا اچھا وقت عزاداری کے سلسلے میں آیا ہوا ہے. آج ہمارے یہاں نویں محرم ہے اور کربلا میں روز عاشور ہے. اب وہاں عصر کا وقت شروع ہوا ہوگا تو بڑی گہما گہمی ہو جاتی ہے. خون میں ڈوبے ہوئے خما لگانے والے، اچھا وہ زنجیروں میں ان کے چھریاں نہیں ہوتی ہیں، موٹی موٹی لوہے کی زنجیریں ہوتی ہیں اور نیل پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی کھال پڑتی ہے. ایسے ماتم کرنے والے کہ جن کے سینوں سے خون بہنے لگتا ہے. اور یہ کرونا کی وجہ سے ویزے بند ہیں. عراقی ہیں جو اس وقت عراق میں، ایرانی ہیں جو مشہد و قم میں اور پورے ایران میں. اماموں کے اتنے بیٹے ایران گئے، کسی ملک میں نہیں گئے حالات کے تحت کہ ان کے اثرات کی وجہ سے ایرانی شیعہ ہو گئے. اور انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت کا اور معصومہ قم سلام علیہ کی خدمت کا حق ادا کیا. بس یہی کہا جائے گا کہ رسول خدا نے ایران کے سلمان کو اہل بیت میں شامل کر لیا تھا. سلمان کا صدقہ ہے جو ایران میں تشیع اپنے اس کیفیت میں پایا جاتا ہے. عزیزو، آپ نے مختلف مجلسوں میں شرکت کی، اس کے علاوہ کتنی مجلسیں آپ نے، اب تو موبائل کے اوپر آ رہی ہیں مجلسیں، ٹی وی پہ آ رہی ہیں، سنی ہوں گی. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج محرم کی نمی آ گئی، روتے روتے دل بھر گیا؟ سوچئے یہ شب عاشور جو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حسین کی خیمہ گاہ میں کس طرح گزر رہی ہے. اور اس کے بعد صبح عاشور، دیکھیے صبح عاشور، صبح کا تصور اجالے سے ہے، اول وقت صبح ہے. حسین نے کہا علی اکبر اذان دو، علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، حسین اب رونے لگی. علی اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ام کلثوم کی دعا کرنے لگی، بھی رونے لگی. سب کو معلوم ہے یہ علی اکبر کی آخری اذان ہے. اور جب علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو روتے سے روتے زینب غش میں چلی گئی، ان پہ لیلا بے ہوش ہو گئی. تصویر رسول سے علی اکبر. اس کے بعد امام نے کہا کہ نماز صبح کے لیے صفیں درست کی جائے. دیکھیں بہت اجالا نہیں ہے، اول وقت نماز صبح ہے. یزیدی لشکر دیکھ رہا ہے کہ نماز ہو رہی ہے. خدا لعنت کرے عمر ابن سعد ملعون پر، جس نے کہا لوگوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں حسین کی طرف پھینک رہا ہوں. اس تیر کے تعاقب میں ہزاروں تیر چلے. اتنے کم لوگ تھے کہ 2 صفیں بنی تھی. پہلی صف تو نماز صبح کے وقت شہید ہو گئی، نماز پڑھتے میں، حاجت قیام میں. بات بتائیے کہ کیا ظلم ہوا ہے. اب اس کے بعد پھر صبح کا سورج نمودار ہوا. انصار کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے جائیں گے، قرابتدار کہہ رہے ہیں پہلے ہم جائیں گے، ہمارا خون کا حق ہے. کاہے کے لیے؟ جان دینے کے لیے. آخر میں انصار کو مقدم کیا گیا. لاشیں آتے رہے، عورتیں بیوہ ہوتی نہیں، بچے یتیم ہوتے رہے. ایک طرف لاکھوں کا لشکر، ایک طرف 6 مہینے کے بچے سمیت 72.
اور اس کے بعد نماز ظہر کا وقت جیسے ہی آیا، ابو ثمامہ سیداوی نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا فرزند رسول ھذا اول وقت الصلاۃ، نماز ظہر کا پہلا لمحہ آ گیا۔ امام نے کیا دعا دی؟ ابو ثمامہ جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ اسی عالم میں نماز ظہر ہوئی، 30 چلتے رہے، نماز ہوتی رہی۔ معاف کیجیے گا میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن کل آپ صبح 8:30 سے لے کے اور 11:30-12 بجے کے اندر اعمال عاشور بجا لائیں گے۔ دھوپ کی تمازت میں آسمان کے نیچے اعمال عاشور بجا لاتے میں واقعے میں کتنی پیاس محسوس ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز زیارت پڑھیں گے، اس کے بعد زیارت عاشورہ کے بعد کی نماز ہے۔ ذرا سوچئے، ہتھیلیاں، گھٹنے، پیروں کے انگوٹھے تپتی ہوئی زمین پر ہوں گے چند لمحوں کے لیے، جبکہ معلوم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد فاقہ شکنی ہو جائے گی، ہم پانی پی لیں گے۔ کیا نمازی تھے، کیا کوئی ان کی سیرت پہ چلے گا؟ ان کی سیرت کو اپنا کہ ہم نماز سیکھ کر لیں اور نماز کا وقت پہچاننے لگے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور نماز گزاروں میں ہمیں رب شمار ہو جائے بطفیل عزائے حسین۔ بس عزیزو، اب اس کے بعد حسین کی مشغولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بھانجوں کی لاشیں لائے، بھانجے کی یتیم کی لاش، قاسم کی لاش لا چکے، کلیل جوان بیٹے کے سینے سے برچی یعنی کہہ چکے، 32 برس کے بھائی کی لاش پر رو کے کٹے ہوئے ہاتھ اور خون میں ڈوبا ہوا عالم لے کے واپس آ گئے۔ حد یہ ہے کہ ایک صدائے استغاثہ بلند کی اپنی تنہائی اور اپنے صبر کو ثابت کرنے کے لیے، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ سنانا چاہ رہے کہ دنیا دیکھ لے کہ یہ لاکھوں یزیدی یہ ہمارے نہیں ہیں۔ خیموں سے گریے کی آواز آئی، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا تھا، 6 مہینے کا ہدیہ بھی پیش کر دیا۔ بس دوستو، اب میں میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ دیکھیں، میں ایک بات پھر یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ اس وقت جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور یہی اشک عزا ہیں، یہی خاک شبہ ہے جو قبر کے فشار سے، برزخ عذاب سے، محشر کی تبش سے بچا سکتی ہے، اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب اس وقت کی مجلس میں میں کوئی کمی نہیں کروں گا اپنی طرف سے۔ یعنی ایک عجیب کیفیت ہے کہ علی اصغر کو دفن کر رہے تھے، رونے کی آواز سنی، فرمایا من یبکی علی حال الغریب، کون ہے جو ہم غریب الوطن کی حالت پر رو رہا ہے؟ آواز آئی، آقا حسین میں ذوالفقار ہوں، مجھے کیا خبر تھی کہ آپ مجھ سے یہ خدمت بھی لیں گے؟ علی اصغر کی ننھی سی خبر بھی آپ مجھ سے میرے ہی ذریعے بنائیں گے۔ ننھی سی خبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے خیمہ گاہ کے دروازے پائے، زینب، ام کلثوم، رباب، رقیہ، سکینہ، اماں کی کنیز فضہ،
علیکم منی السلام، تم سب پر میرا آخری سلام۔ خیمے کا پردہ اٹھا، بہن نے بھائی کو بلایا، بہن اور بھائی میں تنہائی میں گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد اشارے سے فضا کو بلایا، کان میں کچھ کہا، فضا چلی۔ زینب نے کہا فضا کدھر جا رہی ہو؟ کہا سیدانی آپ اپنے خیمے میں جائیے، مجھے آقا حسین نے کچھ حکم دیا ہے۔ کہا فضا تمہیں اماں کے حق کا واسطہ اور ہم سے کچھ نہ چھپاؤ، اب کوئی نہیں ہے بھائی آگے لا۔ کہا سیدانی آقا نے فرمایا فلاں صندوق سے لے کے آ جاؤ، اس میں ایک کرتا ہے، وہ اپنی ابا میں چھپا کے لے آنا۔ ارے فضا وہ بھیا کا کفن ہے، وہ نانا کا کرتا ہے جو شہادت سے پہلے میرا بھائی پہنا۔ چوتھے امام کے قریب آئے، اپنی ذمہ داریاں بیان کی اور کہا سید اسراد اب تمہاری ذمہ داری کا شروع ہونے والا ہے۔ سید سجاد سے باتیں ہو رہی ہیں کہ بندے رسن جہاد تھا حیدر کے واسطے، جو علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، بندے رسن جہاد تھا حیدر کے واسطے، حکم مصالحت ہوا شبر کے واسطے، خنجر میرے لیے ہے میں خنجر کے واسطے، خنجر میرے لیے ہے میں خنجر کے واسطے۔ عابد نے عرض کی تنے لاغر کے واسطے، فرمایا بیڑیاں ہیں، سلاسل ہیں، توق ہے۔ عابد نے عرض کی ہمیں بچپن سے شوق ہے۔ گھوڑے پر بیٹھے، اے نانا کی سواری کے گھوڑے آخری زحمت ہے، جب ہم تیری پیٹھ سے گریں تو یہاں کے بتا دینا بیویوں کو کہ اب ہم اس دنیا میں نہیں رہے۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھا، سمو کی طرف اشارہ کیا، اب جو دیکھا 4 برس کی بچی لپٹی ہوئی ہے، کوئی واپس نہیں آتا، میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ سکینہ کو پیار کیا اور زینب کو آواز دی، بہنا اور بھتیجے کو سنبھالو۔ دیکھیں بائیں بچوں کو بہلاتی ہے، یا جناب رباب سے نہیں کہا، جناب رباب کے دل میں ابھی علی اصغر کے گلے کا زخم تازہ ہے، تو جناب زینب سے کہا۔ زینب نے سمجھا کہ پیار کر کے بچی کو ہٹایا۔ ایک مرتبہ حسین نے میدان کی طرف دیکھا، یا فرسان الحجا یا ابطال الصفا ما لکم انا حسینکم انادیکم وما تجیبونی۔ اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا حسین تمہیں پکار رہا ہے، تم جواب نہیں دے رہے ہو۔ کون رکاب تھامے، کون لجام پکڑے، کون سہارا دے کے گھوڑے میں بٹھائے؟ ایسے عالم میں تم نے ساتھ چھوڑا ہے کہ کمر ٹوٹ گئی ہے، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی۔ وہاں پر زینب آگے بڑھی، زینب عباس بن گئی، کہا بھیا میں ہوں، یہ رکھیے پیر رکاب میں اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھیے، لجام فرض میں تھامے ہوں۔ بہن نے بھائی کو سوار کیا، رلا رہی تھی دلوں کو لوٹی ہوئی سرکار، نہ پیدلوں کے پرے تھے، نہ مرکبوں کی قطار، نہ کوئی حاجب و درباں، نہ کوئی خدمتگار۔ اجڑ گیا وہ گلستان، خزاں ہوئی وہ بہار، مقام کا تھا جس دان گاہ ہوتی تھی، حضور کے در دولت پر خواہ ہوتی تھی۔ میدان میں آئے اور ایک مرتبہ چاروں طرف سے گھیرے جانے لگے۔
علی کے شیر کو جلا لایا اور فرماتے ہیں کہ آج میرا عباس نہیں ہے، میرا اکبر نہیں ہے، آج جوانہ نے ہاشمی مارے جا چکے ہیں، تو تمہاری یہ جرأت ہے کہ تم میرے اوپر اس طرح سے حملہ آور ہو رہے ہو، تمہاری یہ جسارت ہے کہ تم میرے اوپر اس طرح سے تلواریں لے کے حملے کر رہے ہو۔ یہ کہہ کے ذوالفقار نکالی اور حملہ کیا۔ تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے عون کو مار ڈالا، تم نے میرے محمد کو مار ڈالا۔ لشکر پیچھے ہٹے، لشکر پیچھے ہٹے۔ ایک مرتبہ لشکر سے آواز آئی، حسین، علی اکبر کا واسطہ، علی اکبر کی دعائی، تلوار روک لو۔ علی اکبر، علی اکبر، تمہارا نام لیا جا رہا ہے۔ لہو فوج کے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، ایک تیر آ کے ماتھے پہ لگا، ایک تیر آ کے گردن پہ لگا، ایک نیزہ گوشت میں آیا، ایک پرچی بائیں شانے کو گزر گئی۔ جناب خبیر مرحوم کہتے ہیں کہ ندائے غیب آئی کہ تینوں بدیر کھا چکے بس ہے حسین، بس زخم پا چکے بس ہے حسین، بس لاشوں پر لاشیں لا چکے بس ہے حسین، بس ہم تم کو آزما چکے بس حسین، بس اب سر جھکا دو، خنجر بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ اب حسین پشت فرس پر ڈگمگا رہے ہیں، پشت فرس پر حسین ڈگمگا رہے ہیں، داہنے پہلوؤں میں نیزے، بائیں پہلوؤں میں نیزے۔ بی بی سیدہ آپ کی ایک طرف کی بستیاں ٹوٹی تھی، آپ کے حسین کی دونوں طرف کی بستیاں ٹوٹی تھی۔ آپ کے حسین کی دونوں طرف کی بستیاں ٹوٹی تھی۔ ایک ظالم نے باغ سوار کیا، باغیں کٹی، دو ظالموں نے رکابیں کاٹ دی، حسین کی بلڈنگ آدق میں سر پا ایک تلوار کا وار، حسین کے یہ کان کے نیچے ایک ایسا تیر آ کے لگا جیسے حسین نے فوراً کہہ دیا۔ اب پشت فرس پر جھومتے جھومتے اب گھٹنے کے زور سے گھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں، روئیے جتنا رو سکتے ہو۔ اور ہمیں مسائل میں آج کوئی کمی نہیں کروں گا۔ اور اے بی بی سیدہ میری سزا کو قبول فرما لیجیے، سزاداروں کی سزا کو قبول فرما لیجیے، یہ آنسو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہماری نسلوں میں اپنے خاندان کی وفاداری رکھیے گا۔ یا جناب سیدہ آپ عزاداروں کے آنسو اپنے روح مار کے سمندر میں سمیٹتی ہیں، ان آنسوؤں کا نذرانہ بھی قبول فرمائیے۔ بس عزیزو، ذوالجناح گھٹنوں کے بل بیٹھا، ایسے عالم میں امامہ سر حسین کی گود میں آ گیا، امامے کو ذوالجناح کے اوپر چھوڑا۔ اب فارسی کے دو مصرے پڑھتا ہوں، ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ روئیں گے۔ بلند مرتبہ شاہ ز صدر زی افتاد، بلند مرتبہ شاہ ز صدر زی افتاد، اگر غلط نہ کنم اگر غلط نہ کنم آسمان زمین پر گر پڑا۔ حسین زمین کربلا پا، اور
ایک مرتبہ فضہ گھبرا کے خیمے میں آئی اور جناب زینب سے کہا سیدانی غضب ہو گیا، آقا حسین نظر نہیں آ رہے، چل فضہ چلیں۔ ایک بلندی پہ پہنچی، جو زیارت کر چکے وہاں پڑ جائیں، جو نہیں گئے وہ انشاءاللہ جائیں۔ تل زینبیہ وہ مقام ہے جہاں سے زینب دیکھ رہی ہیں کہ بھیا نظر آ جائے، حسین سجدے میں جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا حسین کی بہن خیمہ سے باہر آ گئی، اب ادھر سے حسین کی طرف بڑھ آئے۔ حسین کہہ رہے ہیں یہ زمین اتنی نیچی ہو جا کہ زینب یہ منظر نہ دیکھے، زینب کہہ رہی یہ زمین اتنی اونچی ہو جا کہ مجھے بھیا دکھائی دے جائے۔ نہ زینب کو حسین دیکھ پا رہی، نہ حسین کو زمین کربلا میں چلا دو۔ شمر اپنے خنجر کو کن کرتا ہوا حسین سجدے میں صدق کے کیا کریں؟ الہی و سیدی و مولائی لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین اغثنی، اے پروردگار تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں، بے پناہوں کو پناہ دینے والے اور اپنے حسین کو پناہ دیتے۔ خون بہتا ہوا ماتھا سجدے میں رکھا، شمر نے گھٹنا حسین کی پشت پر رکھا، شمر کا خنجر چلا، فلات کا پانی بہتا ہوتا، لہجے کا حسین کا سر بلند ہوا، سیدے پر جا کے خیمے کا پتہ، خیمے کا پتہ کا پھر حسین نوکرے کا پتہ، چوتھے مانے کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم، السلام علیکم یا خطیب العبر، السلام علیکم اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین تقبل